अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के समन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। रियासी में मिट्टी का तोदा 7 जानों के ज़िया का बाइस बना। रामबन में आई तुग़यानी 4 अफराद हलाक। तुलेल गुरेज में आग की भयानक वारदात, 35 मकान खाकिस्तर। और जिला गांदरबल की खस्ताहाल सड़कें। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं। इलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय जम्मू कश्मीर में इंतहा दर्जे की मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सिलसिला जारी है। याद रहे कि रवां हफ्ते के दौरान जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने और मिट्टी के तोदे गिराने के वाक़यात में तकरीबन 40 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। इसी दौरान रियासी और रामबन जिलों में गुज़श्ता शब शदीद बारिशों के नतीजे में बादल फटने और तोदे गिराने के 2 अलग अलग वाक़यात में लगभग 1 दर्जन अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक ही कुंबे के 7 अफराद भी शामिल हैं। रियासी जिले के दूरफ्तादे गांव में आज सवेरे एक मकान मिट्टी के तोदे तले दब गया, जिसके नतीजे में एक ही कुंबे के 7 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में नज़ीर अहमद, उनकी अहलिया वज़ीरा बेगम और उनके 5 बेटे शामिल हैं। ये सानिया उस वक्त पेश आया जब ये लोग गहरी नींद में थे कि अचानक मिट्टी और पत्थरों का भारी तोदा मकान पे आ गिरा। मकामी लोगों को आज पौ फटने के बाद इस सानिया का इल्म हुआ तो उन्होंने मलबे के नीचे दबे अफराद के जिंदा होने की उम्मीद में इसे हटाया। अलबत्ता उन्हें 7 लाशें बरामद हुईं। एक रिपोर्ट के साथ जाहिद मलिक। गुज़श्ता दिनों से जारी तूफानी बारिशों ने एक बार फिर रियासी जिला को हिलाकर रख दिया। कल रात अचानक शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ खौफ व हरास की कैफियत पैदा की, बल्कि एक ऐसे उलमनाक हादसे को जन्म दिया जिसने हर दिल को गमगीन कर दिया। माहौर के बदर गांव में जमीन खिसकने का एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसमें एक ही खानदान के 7 अफराद मिट्टी के मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अहले खाना अपने कच्चे मकान में सो रहे थे कि रात की तारीकी, तेज बारिश और कड़कती बिजली के शोर के दरमियान अचानक एक खौफनाक लैंडस्लाइड मकान पर आ गिरी और मकान मलबे का ढेर बन गया और इस ढेर तले एक पूरा खानदान दफन हो गया। गांव वाले तूफानी बारिश और अंधेरों की वजह से रात भर कुछ न कर सके। सुबह जब रोशनी हुई और लोगों ने हकीकत देखी तो गांव पर कहराम मच गया। लोगों का कहना है कि बारिश इतनी तेज थी कि लोग पूरी रात अपने घरों में कांपते रहे। खौफ व हरास का ये आलम था कि जैसे कयामत आन पड़ी हो। मुकामी बाशिंदों ने बयान किया कि बारिश और बिजली की गरज ने ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत न कर सका। सुबह जब ये मंजर देखा गया तो हर शख्स की आंखें नम हो गई। लोग रो रो कर यही कह रहे थे कि पूरी रात ये मासूम मलबे के नीचे सिसकते रहे होंगे और कोई भी मदद को न पहुंच सका। मुकामी लोगों ने सुबह होते ही बचाव कार्रवाई शुरू की और कई घंटों की मेहनत के बाद मलबे तले रहे तमाम 7 लाशों को निकाला। इस सहानिया में मरने वालों की शिनाख्त 38 साला नजीर अहमद वल्दे बहारदीन साकना बद्दर, उनकी अहलिया 35 साला वजीरा बेगम और उनके 5 मासूम बच्चे 12 साला बिलाल अहमद, 10 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा, 8 साला मोहम्मद आदिल, 6 साला मोहम्मद मुबारक और 4 साला मोहम्मद वसीम के तौर हुई। ये बात काबिल जिक्र है कि ये वही जिला है जहां चंद रोज कबल माता वैष्णो देवी कटरा में पहाड़ी खिसकने से 34 यात्री अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। अब एक बार फिर मोहर के बदर इलाके में जमीन खिसकने का ऐसा दर्दनाक वाक़ा पेश आया जिसने पूरे इलाके को सोगार कर दिया। बदर गांव से सानिया की इतला मिलते ही एसडीएम मोहर शफकत भट्ट मौका पर पहुंचे और लवाकिन से गहरे दुख का इजहार किया, लेकिन हकीकत यह है कि ये जख्म इतने गहरे हैं कि बरसों में भी भर नहीं सकेंगे। कुदरती आफत ने एक बार फिर ये सबक दिया है कि इंसान बेबस है। लम्हों में बस्तियां उजड़ जाती है और ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। बदर गांव की ये सहानिया खेज रात
ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں تازہ رہے گی۔ یہاں مسلسل بارشوں نے زندگی کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، سڑکیں بند ہیں اور بجلی کی سپلائی مکمل طور پر معطل ہے۔ لوگ گھروں میں ہی محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور خوف کی فضا ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ ریاسی ضلع میں ایک ہی کنبے کے 7 افراد ہلاک۔ زاہد ملک کی رپورٹ آپ نے سنی۔ دریاسنا رامبن ضلع کے راج گڑھ علاقے میں کل رات تقریباً 11:30 بجے بادل پھٹنے سے آئی طغیانی 4 افراد کی ہلاکت کا باعث بنی۔ علاوہ ازیں اس حادثے میں 2 رہائشی مکانات، ایک مویشی خانہ اور ایک اسکول کی عمارت بہہ گئی۔ ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان کے بقول مقامی رضاکاروں، پولیس اور SDRF نے رات بھر ریسکیو آپریشن جاری رکھا، جس کے طفیل 2 لاشوں کو ملبے سے نکالا گیا۔ ایک مفصل رپورٹ کے ساتھ محمد تسکین۔ ٹھیک 1 سال اور 3 دن پہلے ضلع رامبن کی تحصیل راج گڑھ میں بادل پھٹنے کے ایک اور واقعے نے اس وقت تباہی کی تاریخ دوبارہ دہرائی ہے، جب گزشتہ آدھی رات کو بادل پھٹنے کے بعد ڈلہان پہاڑی سے نیچے کی طرف آئے سیلابی ریلوں نے پنچایت کمید کے کئی رہائشی مکانوں کو اپنی زد میں لیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کی 2 خواتین سمیت 5 افراد لقمہ جل ہوئے ہیں اور مرنے والوں میں 2 بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ تاہم اس دلدوز حادثے میں کام آئے 5 میں سے 4 افراد کی لاشوں کو ہی برآمد کیا جا سکا ہے، جبکہ ایک لاپتہ خاتون کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔ راج گڑھ کے اسی علاقے میں پچھلے سال 26 اگست کو بادل پھٹنے کے ایسے ہی ایک واقعہ میں 3 کنبوں کے 7 افراد سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے تھے اور درجنوں مکانوں، دکانوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ضلع ہیڈ کوارٹر رامبن سے قریب 27 کلومیٹر کی مسافت پر واقع دور افتادہ پہاڑیوں میں آباد تحصیل راج گڑھ میں آدھی رات پیش آئے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، SSP رامبن ارون گپتا نے بچاؤ اور راحت رسانی کے لیے پولیس، SDRF اور سول سیکورٹی رامبن کے رضاکاروں پر مشتمل بچاؤ ٹیموں کو ہمراہ لے کر جائے حادثے کا رخ کیا، لیکن سیلابی ریلوں کی وجہ سے رسائی والی سڑک کے تباہ ہونے سے بچاؤ ٹیموں کو موقع واردات پر پہنچنے کے لیے میلوں کا دشوار گزار سفر پیدل ہی طے کرنا پڑا، جبکہ بچاؤ ٹیموں کو موقع پر بچاؤ کارروائیوں میں جٹے مقامی لوگوں اور انصار سیکورٹی کے رضاکاروں کے علاوہ آج CRPF کی ایک خصوصی ٹیم کا بھی ساتھ رہا۔ ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے شہردین کو بتایا کہ گزشتہ رات بارشوں کے دوران تحصیل راج گڑھ میں نتنا کی ڈلہان پہاڑیوں پر قائم پرائمری سکول کے اوپر بادل پھٹنے کے نتیجے میں پانی کا ایک بڑا ریلا نیچے بستی کی طرف آیا اور پرائمری سکول کو تباہ کرنے کے بعد یہ ریلا قریب 300 میٹر نیچے 2 رہائشی مکانوں اور ایک گاؤں کھانے کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، اور اس افسوسناک واقعہ میں ترلوکی ناتھ شرما اور موہن لال شرما کے مشترکہ کنبے کے 5 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ کر ڈیروں، ملبے اور پتھروں کے نیچے دب گئے۔ ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے مزید کہا کہ وہ SSP رامبن ارون گپتا کے ہمراہ رات دیر گئے سے ہی بچاؤ اور راحت کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں اور مقامی رضاکاروں، پولیس اور SDRF کی انتھک کوششوں کے بعد آج صبح ملبے سے 4 افراد کی لاشوں کو برآمد کیا جا سکا ہے، جبکہ ایک لاپتہ خاتون کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ الرٹ پر ہے اور ریڈ کراس فنڈ سے متاثرین کے حق میں پوری عبوری مدد واگزار کی گئی ہے، جبکہ SDRF کے قواعد کے مطابق مہلوکین اور نقصان زدگان کی بھرپور امداد کی جائے گی۔ پولیس حکام نے راج گڑھ واقعہ میں اذجان ہوئے افراد کی شناخت 55 سالہ دورکا ناتھ ولد رام چند، 24 سالہ اشونی شرما اور ان کی 26 سالہ بہن ورتا دیوی ولدیت موہن لال شرما ساگنا گڑگرام راج گڑھ اور ان کے 38 سالہ مہمان رشتہ دار اوم راج ولد رگو ناتھ ساگنا بنشارہ راج گڑھ کے طور کی ہے، جبکہ 55 سالہ بدیا دیوی زوجہ ترلوکی ناتھ شرما کی تلاش جاری ہے۔ بادل پھٹنے اور مختصر وقت تک جاری رہنے والی طوفانی بارشوں نے بانہال، رامسوگ اور گول سب ڈویژنوں میں بھی کئی رہائشی مکانوں، دکانوں، سڑکوں، پلوں اور اراضی کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ DDC کونسلر کھڑی اور نیشنل کانفرنس لیڈر فیاض احمد نائک نے آج شام شہربین کو بتایا کہ حلقہ انتخاب بانہال گول کے علاقوں میں بادل پھٹنے اور پانی کے ریلوں کی وجہ سے سمر، ڈمکی، ریگی دہر، سرلا، نکا، ڈوگین، چکا، سربگنی، شگن، منجوس، ہانجوس، اڑکا، لبلوٹھا، ٹٹنی ہال اور ہی وگن کے علاقوں میں درجنوں رہائشی مکانوں، کئی دکانوں، گاڑیوں اور کھیل کے میدان اور لوگوں کی سینکڑوں کنال اراضی اور مکئی کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سمڑ اور ریلوے ٹنل نمبر 47 کے درمیان نالے میں آئی طغیانی نے سمڑ ریلوے اسٹیشن سے ورنال کو جانے والی سڑک کو مکمل طور سے تباہ کیا ہے، جبکہ سڑک کے ایک پل کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور متاثرین کی پوری مدد کے لیے انہوں نے حکام سے پوری اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ دریں اثنا آج صبح خونی نالہ کے علاقے میں ایک باہری پسی کے گر آنے کی وجہ سے نالا بسلری میں پانی کا بہاؤ رک گیا ہے، اور علاقے میں پسیوں کے گرتے سلسلے کے پیش نظر حکام نے وہاں آباد بستی کرالنا رامسو کے کنبوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا ہے۔ ایس ڈی ایم رامسو سید مظاہر حسین شاہ نے آج شام شہربین کو بتایا کہ پسیوں کے گرتے خطرے اور جھیل کے بڑھتے خدشے کے پیش نظر 17 کنبوں کے 28 مردوں، 27 خواتین اور 30 بچوں سمیت 85 افراد کو ہائی سکول رامسو میں منتقل کیا گیا ہے اور صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ رامبن میں طغیانی 4 افراد ہلاک، محمد تسکین کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ خطرے والے علاقوں پر نظر رکھی جائے، متاثرین کو بروقت منتقلی یقینی بنائی جائے اور متعلقہ محکمہ جات قریبی رابطے میں رہیں۔ دریں اثنا لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنے تعزیتی پیغام میں متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ ادھر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے بھی ان حادثات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھدرواہ میں سب سے زیادہ 51.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ کٹرا میں 42 ملی میٹر، کٹھوا میں 32 ملی میٹر اور بانہال رامبن میں 16.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمے نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں، ریاسی، راجوری، کٹھوا اور ڈوڑا سمیت کئی ضلعوں میں مزید بھاری بارش اور اچانک طغیانی آنے یا پسیاں گرانے کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے کے ابتدائی دنوں میں ہونے والی بارشوں نے ڈوڑا ضلع کے درجنوں علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ ڈوڑا میں نہ صرف سڑک رابطے بند پڑے ہیں بلکہ بجلی اور پینے کے پانی کی فراہمی بھی شدت سے متاثر ہے۔ سڑک رابطے بند ہونے کے نتیجے میں ڈوڑا کے کئی سارے دیہات میں لوگ اشیاء خوردنی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ڈوڑا سے نصیر احمد کھوڑا۔ آج 5ویں روز بھی مواصلاتی نظام ٹھپ رہنے کے سبب ضلع ڈوڈا کے متعدد علاقہ جات ابھی بھی تحصیل اور ضلع کے صدر مقام ڈوڈا سے منقطع ہیں، جس کی وجہ سے ان دیہات میں طوفانی بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد پیدا شدہ صورتحال کی اصل تصویر پوری طرح سامنے نہیں آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گندو بلیز کے اکثر علاقہ جات میں گزشتہ دنوں طوفانی بارشوں و بادل پھٹنے کے واقعات نے قہر برپا کیا تھا۔ ان میں زیادہ تر متاثر علاقے قہرا، چاروا، ٹانٹا، بٹیاس، کھڑنگل، چلی پنگل، نیلی، کلگونی، گوڑی، کتھل، گرہاٹ شامل ہیں۔ اس دوران ٹانٹا وانی پورا میں بادل پھٹنے کے بعد سیلابی صورتحال میں نور محمد، والد محمد اقبال، تھاکنا وانی پورا کی قیمتی جان سیلاب کی نظر ہوئی۔ اسی طرح سرلا دھنکڑ نالہ میں ایک خاتون روبینہ بیگم زوجہ امتیاز احمد پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئی، جب مختلف مقامات پر لوگ زخمی ہوئے۔ نیلی بلیز کے چند افراد نے شہربین کو بتایا کہ ان کے علاقے میں کھیل کود کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیڈیم محکمہ رورل ڈیولپمنٹ کے تحت سال 2022-23 میں تعمیر ہوا تھا، اور اس اسٹیڈیم کی دیواریں دریائے نیل کلگونی سے بالکل قریب تھی، جن کو سیلاب کے تیز پانی نے اپنے ساتھ بہا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کھیل کا میدان علاقہ بلیز کا سب سے بڑا واحد اسٹیڈیم ہے، جہاں کی مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے، مگر رورل ڈیولپمنٹ کی ناقص کارکردگی اور غیر معیاری کام کی وجہ سے اس کا شیرازہ بھی بگڑ گیا، اور مختلف کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے کھلاڑی اب کھیل کود سے محروم رہے۔ قہرا چراوا میں ٹورزم کی بلڈنگ، وانی پورہ کا پرائمری اسکول کے ساتھ ساتھ علی محمد، والد دین محمد کا رہائشی مکان گر کر تباہ ہوئے، جبکہ وانی پورہ میں 10 رہائشی مکانوں کو برابر خطرہ بنا ہوا ہے۔ جنگل واڑ ٹھاٹھی روڈ پر واقع پل تعمیر شدہ تھا اور سڑک کے کنارے کلوٹ بھی موجود تھے۔ تعمیراتی ایجنسی کو نیا پل تعمیر کرنا مطلوب تھا تو پہلے کلوٹس کو منہدم کیا، اور بادل پھٹنے و سیلابی ریلوں نے پل اور راستے کو مکمل طور تباہ کیا، جس کی وجہ سے اب گاڑی والوں کو بھی سخت دقت پیش آ رہی ہے۔ لوگوں نے NH 44 حکام پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت نکتہ چینی کی ہے۔ علاقہ بلیز کا مواصلاتی نظام ابھی بھی پوری طرح بحال نہیں ہوا ہے۔ مختلف علاقہ جات ابھی بھی انٹرنیٹ اور فون سہولیات سے محروم ہیں، جس سے دیگر معمولاتی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ضلع ڈوڈا کے دیسا، کاسی گڑھ، گادی، کھانڈان، شامٹھی، ٹاپ نیل، گندنا، تلہانڈ،
کوٹی، تبت، آش، مانڈواس، کاشریان، بگلا، نلا، گجر بستی و بھنگام بھرت کے لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ ان علاقہ جات میں طوفانی بارشوں، طوفانی اور سیلابی ریلوں نے ندی نالوں، پگڈنڈیوں، لکڑی کے عارضی پلوں، کھڑی فصلوں، میوہ باغات کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ بھدرواہ سے انجمن اسلامیہ کے صدر ریاض احمد شان نے شہربین کو بتایا کہ گزشتہ شام چنوت اور کاہی قلعہ محلہ بھدرواہ میں 3 الگ الگ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے دوران خوفناک اور زوردار آوازیں سنائی دی، جس سے ان علاقوں کے لوگوں میں خوف دہشت کا ماحول پیدا ہوا تھا۔ ان خوفناک آوازوں کے فوراً بعد پانی کے ریلے چل پڑے تھے، جس سے کئی لوگوں کے راشی مکانوں میں سیلابی پانی داخل ہوا تھا اور آسمانی بجلی گرنے کے ساتھ ہی بجلی کی سپلائی بھی آج دوپہر تک منقطع رہی تھی۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ پانی مختلف سمت پھیل جاتا تو بہت بڑا جانی اور املاک کو نقصان پہنچتا۔ ضلع ڈوڈا کے تمام مقامات سے لوگوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حالات اور نقصانات کا جائزہ اور تخمینہ لگانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں اور متاثرین کو معقول معاوضہ فراہم کرے۔ ڈوڈا سے نصیر احمد کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل سی محمد اقبال بھٹبلیسی کا کہنا ہے کہ سب ڈویژن گندو بھلیز کے ساتھ ساتھ کہرا، چرالا، بونجوا اور بھالا تحصیل کے علاوہ دیگر کئی علاقوں میں حالیہ بارشوں سے متعدد سڑک رابطے مسدود ہو چکے ہیں، جن میں گواڑی کالجوگاسر موٹر روڈ، چنگا چانٹی، گندو جائی، چنگا سرلیا سمائی، گواڑی چیسر، گندو دریوڑی اور ملک پورہ سے منو کی سڑکیں بھی شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان علاقوں میں رہائشی مکانات کے ساتھ ساتھ مال مویشی، میوہ باغات اور عارضی پل بھی نقصان زدہ ہوئے ہیں۔ محمد اقبال بھلیسی نے مرکزی اور جموں کشمیر کی سرکار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگا کر متاثرین کو معقول معاوضہ دیا جائے۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنو نا، آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ سمن کشتواڑ ضلع کے واڑون علاقے میں بارشوں کے باعث لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات جھیلنا پڑے ہیں۔ جہاں ایک طرف واڑون میں رہائشی مکانوں کی خاصی تعداد بارشوں کی زد میں آ کر جزوی اور کلی نقصانات سے دوچار ہوئی ہے، وہیں واڑون اور آس پاس کے علاقہ جات میں بکروالوں کی اہم ترین ملکیت یعنی مال مویشیوں کی بھاری تعداد پانی کے ریلوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی ہے۔ متاثرہ آبادی کی فریاد۔ تاشر واڑون میں 27 اگست تک واڑون اور تمام اسٹیٹ میں پڑنے کی وجہ سے خاص کر پہاڑی علاقے واڑون کو تحصیل کی فصلوں اور سیلاب زد میں آ کر سب اپنی زمینیں اور گھاس وغیرہ اپنے لپیٹ میں لے کر نیست نابود کیا گیا۔ کسی بھی گاؤں میں چشمے والے پانی کا نام و نقشہ نہیں رہا اور تحصیل واڑون میں موسم سرما کے لیے ہزاروں بکروالوں کا سخت پہاڑی علاقوں میں اپنے مال مویشی لے کر بیٹھے ہیں۔ ہر نالے میں اس وقت مال لے کر اور اپنا اہل عیال لے کر کسی بھی سائڈ سے ان کا راستہ کسی بھی قسم کا بندوبست نہیں ہے۔ زبردست بارش کی وجہ سے بڑے بڑے لینڈ سلائڈ کے ذریعے جو پکنڈی والے راستے خاص نالے گروا سے لے کر جبل تک، سخنائی سے لے کر کینتل، پراٹی و دیگر نالے، حاج کا نالا وغیرہ، ان علاقوں میں بکروالوں کے مال و جان کا کوئی بھی پتہ نہیں، انسان زندے ہیں یا مردے ہیں۔ ہم جناب عمر اللہ صاحب و دیگر اعلیٰ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں علاقے کے لیے افسروں کی ٹیم روانہ کر کے ذمہ داروں کا نقصان کو تخمینہ لگا کر ان کو بچانے کے لیے اقدامات کیا جائے اور بکروالوں کو مال مویشی لے کر ان کے اہل عیالوں کو لے کر زندگی کے دن اس وقت بے پریشانی کی حالت میں نال میں پھنسے ہیں، ان کو بچانے کے لیے بذریعہ ہوائی سروس سے چیک اپ کیا جائے کہ وہ زندے ہیں یا مرد ہیں۔ اور علاقے میں جو مادر مہربان روڈ مرگن ٹاپ کئی سالوں سے چالو ہوا ہے، آج اس لینڈ سلائڈ کے ذریعے سے اس وقت روڈ کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو کشمیر کی طرف سے کسی بھی قسم کا ضروریات زندگی ایشیائی خوردنی لانے میں کافی دشواری، مشکلات اور گاڑی والوں کو مشکلات چلنے کے لیے درپیش آئیں گے۔ اس روڈ کو جلد از جلد آئسر نو تعمیر کر کے گاڑی والوں کو جس وقت جو نقصان ہونا درپیش ہے ان گاڑیوں کو بچانے کے لیے ہر ایک آدمی کی سہولت کے روڈ کو تیار کیا جائے۔ واڑون کی متاثرہ آبادی کی فریاد۔
इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इतला है कि आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और एसएसपी किश्तवाड़ ने वाड़वन के मरगी गांव का दौरा किया और वहां बादल फटने से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। याद रहे कि मरगी में 1 दर्जन से जायद रिहायशी मकानात बादल फटने के नतीजे में दब गए हैं। इतलात के मुताबिक मुतासर कुंभों को फिलहाल सरकार की तरफ से 10 किलो फी कुंभा चावल फराहम किया गया है, जबकि पटवार एसोसिएशन किश्तवाड़ की तरफ से भी वहां राहत नसरानी का सामान पहुंचाया गया है। दरियासना इंशन इलाके के अवाम ने मरगी के मुतासरीन से इजहार यकजहती के तौर पर वहां लगभग 18 क्विंटल आटल और चावल पहुंचाया है। इधर कठुआ से रमेश मरहटा की इतला है कि बनी बसोली की सड़क अभी तक बंद है और ये सड़क पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ी है। अलबत्ता कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सड़क की बहाली का काम शुरू किया है। रमेश मरहटा की एक और इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने आज कठुआ में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब के उन इलाकों का दौरा किया जो हालिया तुग़यानी से मुतासिर हुए थे और वहां बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने अपने एक बयान में उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार की शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और बादल फटने के वाकयात में मुतासिर होने वाले लोगों को माकूल इमदाद बहाम पहुंचाने में यकसर नाकाम हो चुकी है। दरियासना PDP के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक का कहना है कि कौमी शाहरा बंद रहने के नतीजे में वादी में गिरां फरोशी उरूज पर है और दुकानदार सार्फिन को 2-2 हाथों लूट रहे हैं। अल्ताफ अहमद मलिक ने सरकार से मुतालबा किया है कि कौमी शाहरा की बहाली मजीद ताख़ीर के बिना यकीनी बनाई जाए और शाहरा पर दरमानदा ट्रकों को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए। समन आज सुबह लगभग 10 बजे गुरेज के तुरेल इलाके के गांव में आग की एक भयानक वारदात पेश आई जिसमें 35 रिहायशी मकानों के खाकिस्तर होने की इत्तला है। बताया जाता है कि आग एक मकान से नमूदार हुई और कुछ ही वक्त में इसने आनन फानन आसपास के मकानों को अपनी लपेट में लिया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक आग की इस हौलनाक वारदात में मुतासरीन का आइंदा सरमा का सारा स्टॉक भी जलकर राख हुआ। मुतासरीन के बकौल जाए वारदात पर अगर फायर टेंडर वक्त पर पहुंचते तो इस पैमाने का नुकसान न होता। हमने MLA गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी से बात की जो कि हमसे बात करने के दौरान मुतासरा गांव की तरफ रवाना हो चुके थे और पूछा कि इलाके के नुमाइंदे की हैसियत से आप मुतासरीन के लिए क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज सुबह ये अलमनाक हादसा हुआ है। 10 बजे के करीब आग नमूदार हुई एक घर से और वहाँ लकड़ी के मकानात थे। जो ही आग लग जाती है तो पूरा गांव का गांव खाकसार होता है। तो यहाँ कोई 20 के करीब घर जले और कोई 30 के करीब चूल्हे थे जिनको नुकसान हुआ है। 28 की 30 मुझे अभी पूरे डिटेल पता नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली जो है वो 30 के करीब कह रहे हैं चूल्हे जो है वो अफेक्ट हो गए थे आग से। तो मैं आज सुबह ऑनरेबल CM साहब से मिला और उनसे गुजारिश की कि उनको भरपूर रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने मुझे हुक्म दे दिया कि आप ऑन स्पॉट जाइए और जितना गवर्नमेंट से हो सकता है उतना वो करेंगे। एक तो उन्होंने मुझे वादा किया कि CM रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा और CRF के तहत 1-1 लाख रुपया इनको दिया जाएगा। फिर PMAY के तहत भी इनकी हम मदद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगस्त के महीने में हम सब स्टॉकिंग करते हैं ताकि सितंबर अक्टूबर में बर्फ पड़ जाती है तो उसके बाद 6 महीने का राशन जो है घास वगैरह सब कुछ जमा किया जाता है, लकड़ी जलाने की लकड़ी वगैरह, तो वो सब जल के खाकस्तर हो गई। अब फिलहाल मैं निकला हूँ यहाँ से नगर से IMROA टू दैट प्लेस। मुझे उम्मीद है कि मैं शाम तक वहाँ पहुँचूंगा। उसके बाद मुझे स्थिति का पूरा पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। मैंने DC बांडीपोरा से भी बात की। मैंने कहा उनको कि आप रेड क्रॉस से इनकी कुछ मदद करें और रेड क्रॉस से भी उनकी उन्होंने कहा है हम खुद मदद करेंगे। अभी तो मकान बनाना मुश्किल है, लेकिन जो ही अप्रैल मई आएगा तो उनके मकानात दोबारा से तामीर करने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है लकड़ी इनको फ्री ऑफ कास्ट मैंने बात की है दी जाएगी ताकि ये अपने मकान फिर दोबारा तामीर कर। जैसा आपने खुद कहा कि अभी मकान बनाने में वक्त लग सकता है क्योंकि मौसम जो आने वाला है वो मुवाफिक नहीं होगा मकान बनाने के लिए, तो फिलहाल इन 6 माह के दौरान क्या अर्जी इंतजाम रहेंगे इनके लिए? मैं कोशिश करूंगा कि लोकली, क्योंकि अभी मकान बनाना या हम टेंट उनको अवेलेबल करेंगे तो टेंटों में रहना गुरेज में तो वो मुश्किल है, लेकिन हम जाके कहीं जो उनके रिश्तेदार हैं दूसरे गाँव में या उस गाँव में जो कुछ घर 5-7 बच्चे हैं उनमें अकोमोडेट करेंगे और दूसरे गाँव में भी इनको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मकान बनाने का तो सवाल ही नहीं है।
اور واپس آ کے پھر پوری استھتی جو ہے وہ سی ایم صاحب کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد دیکھیں گے کیا فیصلہ لیتی ہے گورنمنٹ. 2 فائر سروس اسٹیشن وہاں موجود ہیں, ایک بڑواب میں ہے, ایک پرانا تریل میں ہے. ان کی موجودگی کے باوجود وہاں پہ اتنی بڑی بھیانک آگ کی واردات پیش آئی. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے ان اداروں کی طرف سے؟ نہیں, میں یہ کہوں گا, دیکھیے گریز جو ہے وہ کوئی بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی نہیں ہے جن کی 10 یا 12 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. گریز جو ہے یہ تقریباً 80 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. اگر آپ ٹربل سے شروع کریں تو چکوالی تک کوئی 90 سے 110 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے. پھر پہاڑی علاقہ ہے, ایک گاؤں 4 گھر, ایک پہاڑ پہ رہتے ہیں 4 گھر. جہاں ہم نے فائر سروس رکھی ہے بڈوگام اور داور میں رکھی ہے, جو مین ہمارے جو 2 ہیڈ کوارٹرز ہیں. اب بڈوگام سے 20 کلومیٹر آنا ہے, بڈوگام سے کشپاٹ جہاں پر یہ آگ کے رونما ہوئی, اور گریز سے بھی وہی 25 کلومیٹر وہاں جانا ہے. جب تک وہاں 25 کلومیٹر کا سفر یہ کرتی ہے تو تب تک گاؤں جو ہے وہ لکڑی کے گھنات ہوتے ہیں, وہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں. تو میں نے گورنمنٹ ایک پروپوزل دے دیا ہے بختور اور پرانا چلیل میں اور بڑوآب میں 3 فائر سروس اسٹیشن کھولنے کی ضرورت ہے اگر ہم ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ایک پراپر پروپوزل میں نے گورنمنٹ کے سامنے رکھا ہے. میں دیکھتا ہوں, اس میں کوشش کر رہا ہوں, اور یہ اشد ضرورت ہے کیونکہ آپ گریز ایک ایسی جگہ ہے اگر برف پڑ گئی اکتوبر کے مہینے میں تو 4 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر بھی سفر کرنے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. ہم اس کوشش میں لگے کہ 3 جگہوں پہ فائر سروس نصب ہو, وہاں پر فائر سروس رکھا جائے. اور ساتھ ساتھ ایک اور پروپوزل میں دینے جا رہا ہوں گورنمنٹ کو کہ ہم نے ہر گھر میں وہ ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جس میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو ایک بال جیسی ہوتی ہے, اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور وہ بال ہم کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ تھے ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی. ممتاز براڈ کاسٹر, اداکار, ہدایت کار اور دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اشوک جیلخانی کل جموں میں فوت ہو گئے. آج آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے پروگرام سربراہ غلام رسول آخون کی قیادت میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں آن جانی اشوک جیلخانی کی خدمات کو یاد کیا گیا. ادھر معروف اسٹیج اور ٹیلی ویژن اداکار اور پروڈیوسر مشتاق علی احمد خان, نوسوز پیپلز فاؤنڈیشن پکھرپورہ, کروہن کلچرل فورم کریری اور آکاش کلچرل فورم پوشکر کھاگ کی طرف سے بھی اشوک جیلخانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار